بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آسمان علم کے جس تابندہ ستارے کا آج تذکرہ کریں گے وہ تبع تابعی ہیں امام سفیان الثوری رحمہ اللہ، جو 161 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ یہ کوفہ کے تھے اور حجاز میں بھی ان کا طوطی بولتا تھا۔ حضرت امام سفیان ثوری، ان کا نام سفیان تھا، والد کا نام سعید اور دادا کا نام مسروق ہے۔ والد بھی تابعی ہیں، دادا بھی تابعی ہیں۔ مسروق حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل میں شریک تھے اور ان کا مقام شیخ البکائین ہے کہ رونے والوں کے امام، یعنی اللہ کی یاد میں زہد للہ اور خشیت الہی سے جو روتے رہتے تھے، یہ امام سفیان ثوری ہیں۔ اور ثور ان کے آباء و اجداد میں کسی بندے کا نام تھا، اس وجہ سے وہ ثوری مشہور ہیں۔ امام سفیان ثوری چونکہ پہلی صدی کے آدمی ہیں اور دوسری صدی میں وفات پاتے ہیں، تو یہ وہ صدی تھی جب فتنے بہت عروج پہ نہیں گئے تھے، ہر طرف علم کا راج تھا۔ کوئی حدیث کی محفل میں ہے، کوئی تفسیر کی مجلس میں ہے، کوئی فقہ کے حلقے میں بیٹھا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ اور محدثین کی ابتداء کا دور تھا۔ ائمہ ستہ جو کتب حدیث کے امام تھے، ان سے پہلوں کا دور تھا، جن سے ائمہ نے سبق پڑھا اور ان کے شاگردوں سے پڑھا، وہ زمانہ تھا۔ امام ذہبی نے اپنے زمانے تک تمام محدثین اور ائمہ کا تذکرہ کیا ہے، ان کے حالات لکھے ہیں۔ امام ذہبی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی قداور شخصیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قد کان سفیان الثوری رأسا فی الزہد والتألہ رأسا فی الفقہ لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم من ائمۃ الدین۔ فقہ میں بھی امام تھے، زہد میں بھی، للہیت میں بھی، اور اللہ کی خاطر کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ ائمہ دین میں سے تھے۔ سب محدثین و مفسرین و مورخین انہی کے قصب فیض سے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ الاسلام امام الحفاظ، یہ شیخ الاسلام تھے، یہ حافظوں کے امام تھے۔ اور 5ویں صدی میں خطیب البغدادی رحمہ اللہ لکھا ہے کان علما من اعلام الدین، دین کے بڑے بڑے قداور اماموں میں سے تھے۔ حضرت امام سفیان ثوری مجمعا علی امامتہ، ان کی امامت علمی پر سب متفق ہیں۔ بحیث یستغنی عن تزکیتہ مع الاتقان والحفظ، کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ حفظ اور ضبط میں، اتقان میں، یاد رکھنے میں ان کو کیا درجہ حاصل تھا۔ اور اسی طرح والورع والزہد، اللہ کی یاد، اللہ کے خوف اور زہد میں جو ان کا مقام تھا، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک چونکہ اسی زمانے کے تو فرماتے ہیں ما رأیت مثل سفیان کأنہ خلق لہذا الشأن، میں نے سفیان ثوری جیسا شخص نہیں دیکھا، کیونکہ وہ کوفہ میں رہے۔ عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، تو حضرت امام سفیان ثوری بھی کوفہ میں تھے۔ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ وہ علم کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل امام اہل سنہ فرماتے ہیں اتدری من الامام، تم جانتے ہو کہ علوم و فنون کا امام کون ہے؟ الامام سفیان الثوری لا یتقدمہ احد فی قلبی، امام سفیان ثوری ہیں، میرے دل میں ان سے آگے کسی کی حیثیت ٹھہرتی نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ ابن اقسم کہتے ہیں لوگ بڑے بڑے معاملات کے ہیڈز تھے، فقہ کے امام، لغت کے، حدیث کے امام سفیان ثوری تھے۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں لا یقدم علی سفیان احد، کسی کو سفیان پہ فوقیت نہیں دی جا سکتی، فی زمانہ فی الفقہ، فقہ کے معاملات میں ان کے زمانے میں، والحدیث والزہد وفی کل شیء، نہ صرف فقہ بلکہ حدیث میں، زہد میں، بلکہ ہر علم و فن میں حضرت سفیان ثوری پہ کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ والد تابعی تھے، ثقہ تھے، اور ایک ان کی بہن بھی تھی۔ ان کی والدہ کا مقام یہ ہے کہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی اذهب فاطلب العلم، جاؤ بیٹا علم حاصل کرو۔
حتیٰ اعولک بمغزلی، اگر تجھے پیسوں کی ضرورت ہو چرخہ کاٹ کے دھاگے بنا کے روئی سے میں کمائی کر کے تمہیں پیسے دوں گی، علم حاصل کرو، لیکن 10 حدیثیں یاد کرنا۔ جب 10 حدیثیں لکھ لو اور دیکھنا کہ تمہارے کردار میں اور شخصیت میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے، تو پھر تو اگلی 10 پڑھ لینا، وگرنہ واپس لوٹ آنا اور اپنے آپ کو کھپانا مت۔ علم اگر تمہاری شخصیت میں تبدیلی واقع نہیں کرتا تو پھر مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہی غربت میں علم کی محفلوں کا آغاز کیا تھا اور بہت ہی تنگ دستی میں پڑھنا شروع کیا، لیکن والد پش کرتے تھے اور والدہ باقاعدہ تربیت کرتی تھی، اس لیے وہ امام بنے۔ آپ نے 7 خلفائے بنی امیہ کا دور دیکھا اور 3 خلفائے عباسیین کا دور دیکھا، اور ان کے زمانے میں ابو جعفر المنصور فوت ہو گیا تھا، بلکہ اس نے جب ان کو پکڑنا چاہا اور بڑی بڑی چیزوں میں الزام لوگوں نے لگا دیا تو خلیفہ نے کہا آپ تو نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ یہ وہاں سے بھاگ کے مکہ گئے، مکہ سے یمن، بصرہ، پھر یمن، اور بیچارے اتنا بھاگتے رہے، چھپتے رہے کہ تم چیف جسٹس بنو، قضاء کا عہدہ سنبھالو۔ کہا میں نہیں سنبھالتا، امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں لیا تھا۔ ڈرتے تھے سلف صالحین عہدے لینے سے، ہم تو بڑے شوق سے مانگتے ہیں، وہ ڈرتے تھے لوگوں کی ذمہ داری سے۔ پھر غلاف کعبہ پہ لٹک گئے اور کہا اللہ اس کو والی کو پکڑ لے، یہ تو میری جان کے پیچھے، تو ان کی زندگی میں وہ مر گیا تھا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے ان کی کرامات کا۔ اور اسی طرح حدیث کا علم جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو امام سفیان ثوری کا ذکر خیر ساتھ آتا ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں جو ائمہ میں سے تھے، سمعت الناس بمروہ، جو مروزی تھے، مروہ میں نے لوگوں کو سنا کہتے تھے جاء الثوری، جاء الثوری، امام ثوری آ گئے، امام ثوری آ گئے۔ اس قدر ان کی عزت تھی اور اتنا مقام تھا، لیکن پروٹوکول کے پیچھے نہیں جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب نکل کے دیکھا کہ کون ہے ثوری، دیکھا فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ قَدْ بَقَلَ وَجْهُهُ، وہ ایک لڑکا تھا جس کی داڑھی ابھی ابھی پھوٹی تھی، یعنی 20-22 سال کی عمر میں امامت کے منصب پہ فائز ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ ان کو فتوے کی مسند پہ بٹھایا گیا کہ لوگوں کو نصیحت کریں، اور لوگ ان کے حافظے اور ذہانت سے بے حد متاثر ہوتے تھے۔ حضرت امام سفیان ثوری کے حفظ کے بارے میں ان پہ جو اللہ کا کرم تھا، وہ امام ذاہبی لکھتے ہیں کہ ان کو بچپن سے ہی بہت زیادہ حافظہ نصیب ہوا تھا، اور وہ خود اپنے بارے میں امام سفیان ثوری فرماتے ہیں مستودعت اذنی شیئا قط الا حفظتہ، میرے کان میں کبھی بھی کوئی بات پڑی ہے تو میں نے وہ یاد کر لی ہے۔ چنانچہ ہشام ابن عروہ محدث ہیں، تابعی ہیں، ان کی مجلس میں امام سفیان ثوری داخل ہوئے تو سارا انہوں نے سبق دیا، تو امام صاحب نے سارا یاد کر لیا۔ پھر نکلے تو اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہو تو سارا دہرا دوں، تو کہتے ہیں دہراؤ۔ تو جب انہوں نے دہرایا تو سارا ہی سبق سنا دیا، کہتے ہیں تمہارے حافظے کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت مہران الرازی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوری سے کچھ کتابیں لکھی تھیں، تو مجھ سے کتاب الدیات، دیت کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ضائع ہو گئیں، بھول گیا یا کہیں مس پلیس ہو گئی۔ تو میں نے کہا سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کہ مجھے دوبارہ لکھوا دیں گے؟ انہوں نے کہا جب فرصت ملے تو مجھے بتانا۔ تو حج پہ ہم اکٹھے ہو گئے، ایک جگہ جب وہ طواف کرنے کے بعد ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو میں وہاں پہنچا، تو مجھے باب کے اوپر باب، کتاب کے اوپر کتاب بالترتیب سارا لکھوانا شروع کر دیا، اور اسی مجلس میں کتاب الدیات اپنے حافظے سے لکھوا کے مکمل کر دی۔ ان کے 600 مشائخ ہیں، جن میں صحابہ کے شاگرد، اپنے والد سے بھی انہوں نے سماع کیا، وہ بھی محدث تھے سعید۔ اور ان کے اساتذہ کے اساتذہ کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، جریر ابن عبداللہ البجلی، حضرت عبداللہ ابن عباس، یعنی صحابہ کرام کا جو علم تھا وہ حضرت سفیان ثوری تک محفوظ ہو کے پہنچا ہے، اس لیے محدثین کے وہ امام ہیں۔ اور بشر الحافی جو ہے وہ ان کے اتباع میں سے تھا، فالو کرنے والوں میں سے، خراسان میں، اور حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ کے زمانے تک ان کے مذہب کا ذکر ہوتا رہا، لیکن باقاعدہ اسٹیبلش نہیں ہوا مذاہب اربعہ کی طرح۔ ان کے شاگردوں میں سلیمان ابن مہران، امام ابو حنیفہ، شعبہ بن حجاج، سفیان بن عیینہ، ابو داود الطیالسی، مسند طیالسی والے، اور ان کے بھائی ابو مبارک ابن سعید اور امام وقی ابن جراح، یہ بڑے بڑے ائمہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور زہد میں چونکہ امام الزہاد ہیں، جتنے زاہد گزرے ہیں ان کے یہ امام ہیں، حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل بھی ان کے زہد سے متاثر ہیں، اگرچہ ان کی ملاقات تو نہیں، وہ بعد کے زمانے کے ہیں۔ کہتے ہیں لیس الزہد بعقل الغیظ، اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے غصہ دبا لیا تو آپ زاہد ہیں،
اور موٹے کپڑے پہن لیے تو آپ زاہد ہیں، اور آپ نے سختیاں کر لیں اپنے اوپر تو زاہد بن جاؤ گے، بلکہ زہد یہ ہے کہ امیدیں کم لگاؤ اور اپنی موت کو یاد رکھو۔ پھر کہتے ہیں کچھ زہد دنیا سے بے رغبتی، وہ ہے جو فرض ہے، جب تکبر نہ کرو، لوگوں کو حقیر نہ جانو، فخر نہ کرو، شہرت کی تمنا نہ کرو، اور کچھ نفل ہے کہ بعض چیزیں اللہ کے خوف کی خاطر چھوڑ دینا اگرچہ وہ حلال کیوں نہ ہوں، تو ان سے بچ کے رہنا۔ اور کہنے کہ کون فی ہذہ دنیا بمنزلۃ الاضیاف، لوگو اس دنیا میں مہمان کی طرح رہو، مہمان نے رخصت ہونا ہوتا ہے۔ اور مال کے بارے میں وہ بڑا عظیم جملہ کہتے تھے، المال داء هذه الامہ، اس امت کی بیماری مال ہے، والعالم طبیب هذه الامہ، اور اس امت کا معالج عالم دین ہے۔ فاذا جر العالم الداء الى نفسه، پھر تجزیہ کرتے ہیں کہ جب طبیب ہی بیماری کو اپنی طرف لے آئے کھینچ کے، فما متى یبرئ الناس، تو لوگوں کو وہ کیسے شفا یاب ہونے میں مدد کرے گا، ان کا علاج کیسے کرے گا؟ جب اہل علم ہی مال جمع کرنا شروع کر دیں اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، تو مال ہی تو بیماری تھی جس کا علاج یہ طبیب کرنے آئے تھے، خود ہی اس بیماری کو سمیٹ لیا تو لوگوں کا علاج کیا کریں گے؟ یہ اس زمانے میں دوسری صدی کے اندر حضرت امام سفیان ثوری تجزیہ فرما رہے ہیں۔ خوش مزاج تھے، کہتے تھے جیسے زندگی کے غم اتنے زیادہ ہیں، رونا دھونا زیادہ ہے، تو خوش مزاجی بھی تو ہونی چاہیے جس طرح آٹے میں نمک ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور نفس کو تہذیب حاصل ہوتی ہے، ورنہ اگر زاہد خشک بنے رہیں تو کون آپ سے محبت کرے گا؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کو جو سب سے چیز بہت زیادہ شاق گزرتی تھی وہ یہ کہ لوگوں سے سوال کرنا، انتہا کی سختی برداشت کرتے مگر سوال نہ کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر 10,000 دینار یعنی کروڑوں روپے بنتے، ایک دینار 70-80 ہزار کا ہوتا ہے گولڈ کا، 10,000 دینار میں چھوڑ کے مروں نا یا خرچ کروں تو اللہ قیامت والے دن میرا اس سے حساب لے لینا، تو میں وہ دینے کو تیار ہوں، مگر لوگوں کی طرف محتاج ہونے پہ مجھے موت نظر آتی ہے۔ یعنی احب الیہ من ان احتاج الی الناس، یہ تھے ہمارے اسلاف کہ پانی بھی خود پیتے تھے، جوتے کا تسمہ بھی خود باندھتے تھے، گھوڑے پہ بھی خود بیٹھتے تھے، کوئی کام کسی کو نہیں کہتے تھے، یہ پہلے زمانے کے لوگ ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت مہران رحمہ اللہ محدث تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے، تربیت دیکھو بھائی، تربیت، سیلف ڈیپینڈنسی، اپنے اوپر، لوگوں پہ نہیں۔ کہتے ہیں جب کپڑے بدلتے تھے نا اور کوئی لباس اتار کے رکھا ہے اس کو طے کر کے رکھتے تھے۔ یہ آج ہمیں مینرز ہمیں سکھائے جاتے ہیں اسکولوں میں، یہ ہمارے ائمہ نے کہا ہے۔ اور داڑھی ادھر ادھر نہیں بکھری ہوتی تھی، سفیدی آ گئی ہے تو ایسے نہ، جب نہاتے تھے اس کو خضاب لگاتے تھے کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کبھی ہدیہ بھی نہیں لیتے، رہنے تو بھائی میں نہیں لینا، لیکن اگر کوئی ہدیہ دے دیتا مجبوراً تو اس کا بدلہ اس کو ضرور دیتے تھے، کیونکہ قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی ہدیہ دے تو پھر آپ بھی دیں، یہ سنت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دراہم ہے اس کے ہاتھ میں فل یصلح، اس کو چاہیے اصلاح کر لے، کیونکہ اگر احسن طریقے سے وہ مال قبول نہیں کرے گا اور اس کو خرچ نہیں کرے گا تو جب اس پہ غربت آئے گی تو پہلے اپنے دین کی قربانی دے دے گا پیسے کی خاطر، تو کیا فائدہ؟ اچھا مال لے لو، خرچ کر، یہ کیا ہوا کہ لوگوں سے مانگنا بھی نہیں، اور دوسری طرف بیلنس کیا ہے پرسنالٹی کا کہ مال جمع بھی کرنا ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتے تھے لا تکونوا عالۃ علی الناس، اے میرے شاگردو لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنسی نہ کرنا، جا کے کچھ کماؤ، جتنا پڑھا ہے کافی ہے، کما کے آؤ۔ فرمایا یا معشر القراء، اے بہت زیادہ ریڈ کرنے والوں، کتابیں پڑھنے والوں، ارفعوا رؤوسکم، سار اٹھا لو، فقد وضح الطریق، راستہ واضح ہے، واعملوا، جاب کرو، جا کے نوکری کرو، محنت کرو، ولا تکونوا عالۃ علی الناس، اور لوگوں پہ بوجھ مت بننا۔ اہل علم کی یہ شان نہیں کہ مجھے تو اتنی تنخواہ نہیں ملتی اور مجھے تو ایسے لوگ خیال نہیں رکھتے تو میں دین کا کام کیسے کروں، یہ نہیں انہوں نے بولا۔ حضرت امام سفیان ثوری نے کہا تھا شعیب ابن حرب کو کہ بھائی 3 چیزیں مجھ سے یاد کر لو، اگر تجھے جوتے کے تسمے کی رسی کی ضرورت ہے تو لوگوں سے نہیں مانگنا، نمک کی ضرورت ہے تو نہیں مانگنا، اور یہ دیکھو تمہیں نمکین چیزوں کی ضرورت ہے تو آٹے میں اتنا نمک شامل کر لو کہ روٹی اسی سے کھائی جا سکے، پھیکا آٹا تو نہیں کھایا جاتا نا، تو سالن نہیں ملتا تو وہ نمک سے کام چلا لو، سوال نہیں کرنا لوگوں سے۔ اور جب پانی ملے تو پینے کے لیے برتن نہ ملے
یعنی اس سے زیادہ غربت تو نہیں ہو سکتی نا. تو اپنے دونوں ہاتھ جمع کر کے پانی پی لینا, یہی برتن ہے. یعنی اللہ پاک نے تجھے غنی کیا ہے, ہاتھوں کا پیالہ پلا دے اوک سے ساقی اگر ہم سے نفرت ہے. یہ تو شاعر بھی کہتا ہے نا, اوک یہ ہوتی ہے, اس سے پی لینا. یہ بھی برتن ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا, کبھی ضائع نہیں ہوتا, لیکن لوگوں سے سوال نہ کرنا. گویا علم کے ساتھ شخصیت کی تربیت بھی حضرت امام سفیان ثوری اپنے اوپر واجب سمجھتے تھے کہ اپنے طلبہ کو یہ بتانا ہے. اور اپنے مال سے وہ تجارت بھی کرتے, تجارت کے لیے اپنے شاگردوں کو پیسہ دیتے کہ واپس لے آؤ. جب نفع نہ آتا تو اپنے گھر کی دہلیزیں اکھاڑ کے بیچ دیتے کہ میں تو نہیں کسی سے مانگوں گا, اور اگلے سال جب نفع آتا تو دہلیزیں خرید کے لکڑی کی پھر لگا لیتے. کسی پہ کبھی زندگی میں بوجھ نہیں بنے حضرت امام سفیان ثوری. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کی جو علمی اور شخصی غیرت ہے, ان کا یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. کہتے ہیں کہ بھئی اگر تو اپنا ہاتھ اژدہا کے منہ میں ڈال دو, وہ کچل دے گا, زہریلا ہے, تو یہ برداشت کر لینا, کسی امیر آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلانا برداشت مت کرنا. اور کہتے ہیں کہ انسان مجھے پانی کا پیالہ بھر کے دے اور مجھ پہ احسان چڑھائے, یہ میرے لیے مشکل ہے. اگر وہ میری پسلی کی ہڈی توڑ دے تو یہ برداشت کرنا آسان ہے. یعنی اتنی غیرت. اور ایک شخص نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں دوست میرے ساتھ. اللہ اکبر, یہ واقعہ عجیب ہے. تو حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں لا تصحب من یتکرم علیک, دو تجھ پہ احسان چڑھائے اور خرچ کرتا رہے حج کے راستے میں, لمبا راستہ ہے, اس کے ساتھ نہ جانا. پھر کہنے لگے اگر تو بھی ساتھ خرچ کرنے لگے گا, وہ بھی خرچ کر رہا ہوگا, تو وہ تجھے نقصان پہنچانے کے پیچھے لگ جائے گا. وَإِن تَفَضَّلَ عَلَيْكَ, اور اگر وہ تیرے اوپر کرم کرتا جائے گا, خرچ کرتا جائے گا, استذلک, پھر تجھے ذلیل بھی کرے گا ساتھ اور تجھے غلام بنائے گا. تو ایسے سفر سے بچو, بلکہ ایسا ساتھی تلاش کرو کہ تم نے کچھ خرچ کرنا اس پہ تو کر دو, اس سے کچھ نہ لینا. اور خود بھی ایک دفعہ مال ختم ہو گیا تو ایک اونٹوں کے مالک کی طرف گئے, کہا جی میں اونٹ چراتا ہوں تو مجھے کچھ مل جائے. کہا تم ہماری روٹی پکاؤ گے. یعنی محدثین نے مزدوری بھی کی ہے. ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب حافظہ اللہ, میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ سر محدثین سفر میں کیا کرتے تھے, خرچ کہاں سے کرتے تھے؟ کہتے بس اللہ توکل, کچھ مال لے جاتے, باقی محنت مزدوری کر کے کما کے پھر حدیث کی مجلس کے سفر کے اوپر نکل جاتے. یعنی آپ اندازہ کریں. کہتے ہیں کہ جب روٹی پکائی تو صحیح پکی نہیں, تو انہوں نے برا بھلا کہا, ایک نے تو مجھے مارا بھی, تو میں چپ کر گیا. جب وہ بندہ واپس آیا, اس نے دیکھا کہ لوگ مکہ میں حضرت سفیان ثوری کے ارد گرد داخل ہیں اور جمع ہو گئے, اور ان سے شیخ کہہ کے کہتے ہیں ہمیں کوئی حدیث بتا دیں. تو وہ بندہ حیران رہ گیا. امام سفیان ثوری تھے, وہ تو معذرت کی کہ ہم نے آپ کو پہچانا نہیں, معاف کیجیے گا. انہوں نے کہا آپ نے اچھا کیا, جس کو روٹی نہ پکانی آتی ہو, لوگوں کا کھانا صحیح نہ بنا سکے, اس نے مار ہی کھانی ہے. یعنی اتنی تواضع, عاجزی اور انکساری. کہا کہ وہ جو دھکا آپ نے مارا تھا کوئی بات نہیں, وہ مجھے پڑھنا چاہیے تھا, مجھے کھانا جو نہیں صحیح پکانا آتا, جبکہ طے یہ ہوا تھا کہ میں آپ کی خدمت کروں گا. قرآن مجید بھی بہت پڑھتے تھے. کوئی محدث ایسا نہیں گزرا جو قرآن کا حافظ نہ ہو. یہ 4 مرتبہ علم القراءات سمیت حضرت حمزہ الزیات جو بہت بڑے قاری ہیں, 17 قراءات والے ہیں, ائمہ قراءت میں سے ہیں, حمزہ الزیات. کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت امام حمزہ والی قراءت سے بہت میچ کرتی ہے, یعنی ان کی قراءت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت میچ کرتی ہے. تو حمزہ الزیات جو ہیں ان کو 4 مرتبہ قرآن مکمل سنایا قراءات میں حضرت امام سفیان ثوری نے. اور کہتے ہیں کہ اپنے اوپر فرض کیا تھا انہوں نے کہ ہر رات قرآن کا ایک حصہ میں پڑھوں گا, 2 پارے, 5 پارے, 10 پارے, اور حدیث کا بھی ایک حصہ پڑھوں گا. کہتے ہیں پہلے قرآن پڑھتے, پھر حدیث کا ایک جز یعنی 200-400 حدیثیں زبانی پڑھتے, پھر آپ زمین پہ بیٹھ جاتے اور پھر آپ ذکر کرتے کرتے سو جاتے. کہتے ہیں کہ میں حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی مجلس میں تھا, عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں, تو میں تو ان کی مجلس برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا. ہر حدیث پہ روتے تھے, ہر آیت پہ روتے تھے. ان کی مجلس کے اکمال تکمیل تک کوئی بندہ ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا, اتنا اللہ کا خوف. کانہ خلق للنار, کہا جاتا تھا کہ سفیان ثوری ایسے لگتا ہے جیسے آگ کے لیے پیدا کیے گئے, اس قدر جہنم سے ڈرتے ہیں, اس قدر جہنم سے ڈرتے ہیں. اور پھر کیا ہوا
کہتے ہیں کہ سلونی عن المناسک، لوگوں حج کے احکام مجھ سے پوچھ لو، والقرآن، اور قرآن کی تفسیر، فإنی بہما عالم، میں ان دونوں کا عالم ہوں۔ کبھی کبھی تحدیث نعمت کے طور پہ اپنے علم کا اظہار کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ مجھے یہ چیز آتی ہے، مجھ سے سیکھ لو، بعد میں آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ حضرت سفیان ثوری، جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہر امام کا محنہ ہوا ہے، ٹرائل ہوا ہے، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ چیف جسٹس بنے تو نہیں قبول کیا، اس کے بعد فرار ہو گئے، پھر واپس آئے، پھر غلاف کعبہ سے چمٹ کے بد دعا کی اور ابو جعفر المنصور اسی بد دعا سے مر گیا۔ بہرحال حضرت امام سفیان ثوری ہزاروں شاگردوں کو چھوڑ کے 161 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، وفات پاتے ہیں، اور ان کی علمی میراث میں سے حضرت امام بخاری اور امام احمد کے اساتذہ شامل ہیں، اور پھر ان کی میراث آگے حضرت امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ تک اور دیگر ائمہ تک پہنچی ہے۔ ہم نے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کی حالات زندگی پڑھے، اللہ ان کے درجے بلند کرے اور ہمیں ان کے آثار علمیہ سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔